میری والدہ اور بہن ہانسی میں مقیم ہیں، انہیں طلب کر لیا جائے تاکہ میں آخری بار انہیں دیکھ سکوں۔ علی عامر آفریدی نے لرزتی ہوئی آواز میں دوسری درخواست کی۔ علاء الدین سوچنے لگا۔ اس کے چہرے کی سختی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ وہ اس سلسلے میں کوئی حکم دینے ہی والا تھا کہ ملک کافور کا خادم خاص نور الدین نورا فوراً بول اٹھا۔ منگولوں کی روانگی کے بعد میں اپنے کچھ عزیزوں سے ملنے کے لیے ہانسی گیا تھا۔ وہاں حملہ آور وحشیوں نے وہ تباہی مچائی تھی کہ محلے کے محلے نظر آتش کر دیے تھے۔ جہاں سردار آفریدی کا مکان تھا وہ پورا علاقہ جلے ہوئے کوئلے کی کان معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ پھر بھی حضور والا سپاہیوں کو بیچ کر تحقیقات کرا لیں۔ علی عامر آفریدی کی نظروں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی۔ وہ لڑکڑا کر فرش پر گرا، زنجیریں بج اٹھی۔ عجیب تماشا تھا۔ تمام درباری سانسیں روکے ہوئے اس جانباز سپہ سالار کو دیکھتے رہے جو کل تک سلطان کا رازدار تھا اور آج اس پر مسلسل عذاب نازل ہو رہے تھے۔ آفریدی سنبھل کر اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنے کی کوشش کی۔ زنجیروں کی جھنکار سے دربار شاہی گونج اٹھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے حق میں دعائیں خیر کر رہا تھا۔ لوگوں نے صرف اس کے ہونٹ لرزتے ہوئے دیکھے۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ وہ اسے قید خانے میں واپس لے جانا چاہتے تھے۔ علاء الدین کے حکم کے مطابق آفریدی کو صبح سورج نکلنے سے پہلے قتل ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسے پکڑ کر کھینچتے وہ سنبھل گیا۔ سلطان، یہ بھی رسم دنیا ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش معلوم کی جاتی ہے۔ آفریدی کا لہجہ بے نیازانہ تھا۔ موت کو اتنے قریب پا کر اس نے سارے تکلفات اٹھا دیے تھے۔ رحم کی درخواست کے سوا اپنی ہر خواہش بیان کر علاء الدین نے بڑا جارحانہ جواب دیا، کاش میں اپنے خدا کا وفادار ہوتا تو اس قدر رسوائی کی موت نہ مرتا۔ آفریدی کے لہجے میں کرب بھی تھا اور نفرت کی بڑکتی ہوئی آگ بھی۔ یہ رسوائیاں تو نے خود خریدی ہیں۔ علاء الدین کی آواز سے وہی غرور جھلک رہا تھا جو ایک آمر کی خاص پہچان تھی۔ نہیں شاہ، میرا کوئی ذکر نہیں کہ میں تو اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ آفریدی ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا۔ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب گجرات کا یہ ہندو زادہ بڑے بڑے شرفا کی پگڑیاں اچالے گا۔ میں نے شاہ والا کو اتنا کمزور کبھی نہیں دیکھا ہے، مگر میں اس حکمران کا مرثیہ پڑھتا ہوں جو ایک بے حیا غلام کی آنکھوں سے دیکھے، اسی کے کانوں سے سنے اور اسی کے دماغ سے سوچے۔ میرے مردہ جسم کی تشہیر کرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان ذی وقار، اس کو دریائے جمنا میں غرق کر دیجیے کہ یہ بڑا فتنہ ہے۔ آفریدی نے ملک کافور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور رام دیو کو بھی، یہ اپنے دور کا عبداللہ بن ابی ہے، اسے ہمارے سامنے سے لے جاؤ کہ موت کے تصور نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ علاء الدین نے چیخ کر کہا اور سپاہی حکومت کے معتوب کو کھینچنے لگے۔ علی عامر آفریدی نے اپنے قدموں کو جمانے کی کوشش کی اور بلند آواز میں حضرت امیر خسرو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر، آپ کے سوا یہاں اہل دل کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں۔ میں بہت مجبور ہوں کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچ سکی۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو نرملا سے کہہ دیجیے گا کہ وہ چتوڑ کی طرف واپس لوٹ جائے۔ میں شرمسار ہوں کہ میں نے بحیثیت مسلمان اسے بہت مایوس کیا۔ آفریدی کی آواز گونج رہی تھی، پھر یہ آواز زنجیروں کے شور میں ڈوب گئی۔ سپاہی اسے بڑی بے دردی کے ساتھ کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے اور آفریدی جاتے ہی جاتے ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر محمد بن قاسم کا وہی شعر تھا جسے وہ عظیم سپہ سالار واسط کے قید خانے میں پڑھا کرتا تھا، اے زمانے تجھ پر افسوس کہ تو شرفا کے حق میں بڑا ہی بددیانت ہے۔ سپاہی علی عامر آفریدی کو کھینچتے ہوئے دربار سے لے گئے، مگر دیر تک حاضرین کے سماعتوں میں اس کی باروب آواز گونجتی رہی۔ ایک فرمانبردار بیٹے اور غمگسار بھائی کی حیثیت سے آفریدی کی حالت اس وقت بگڑ گئی تھی جب نور الدین نورا نے شائستہ بیگم اور عالیہ کے جل جانے کی المناک خبر سنائی تھی۔ یہ انتہائی نازک اور جذباتی رشتے تھے۔ وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ اس وحشیانہ سلوک پر سر دربار ماتم کرنا چاہتا تھا، مگر خاندانی غیرت و شجاعت نے اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا دی تھی۔ سینے میں ایک حشر سا برپا تھا، شکایتوں کے سینکڑوں طوفان اٹھ رہے تھے، مگر کس کے سامنے زبان کھولتا؟ کچھ دیر سر ٹکراتا رہا کہ شاید کسی کے دل میں گداس پیدا ہو جائے، مگر فطرت نہیں بدلتی۔ علی عامر کو شکست ہوئی۔ وقت کے اندھیروں سے اتنے ہاتھ برآمد ہوئے کہ وہ کسی کو پہچان بھی نہ سکا۔ ہر ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا اور تمام وار پوش سے کیے گئے تھے، یہاں تک کہ سارے نشتر شہرگ میں اتر گئے یا دل میں پیوست ہو گئے۔
موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ افریدی نے مردانہ وار موت کو گلے سے لگایا اور پھر علاؤدین سے وہ باتیں بھی کہہ گیا جسے کوئی شہنشاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دربار برخاست ہوا تو سلطان اس طرح بے نیازانہ اٹھ کر اپنی اشتکدے کی طرف چلا گیا جیسے کچھ دیر پہلے کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو۔ اس کے لیے سلطنت کے ایک معتمد سردار کی موت کا حکم کسی کیڑے کی موت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ہندوستان کے حکمراں کو یہ احساس تک نہ ہو سکا کہ اقتدار کی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر جانے والا کون تھا۔ علی عامر افریدی کو اسی تاریک کمرے کے حوالے کر دیا گیا جہاں وہ 2 ماہ سے ایک لعنت زدہ مجرم کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب حیات و موت کے درمیان صرف ایک رات کا وقفہ تھا۔ سورج بجھ گیا اور اندھیرے طلوع ہو گئے۔ ملک کافور کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست رام دیو کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ لہرا لہرا کر کہہ رہا تھا، گیانی میں جسے ڈس لوں وہ پانی بھی نہیں مانگتا۔ ملک کافور کی آواز نشے کے اثر سے لڑکڑا رہی تھی۔ بے شک مستقبل کے شہنشاہ کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ رام دیو نے اپنی گردن میں پڑی ہوئی یاقوت کی مالا سے کھیلتے ہوئے کہا، وہ خود بھی شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ میرے کاٹے کا نہ کوئی تریاق ہے اور نہ کوئی منتر۔ ملک کافور بدمستی کے عالم میں کھلتا جا رہا تھا۔ گیانی میرے دکھ کو کوئی نہیں جانتا، مجھے اپنا اتیت یعنی ماضی یاد آتا ہے۔ آئے کیسے سنہرے زمانے تھے، کیسا خوابناک بچپن تھا، بے خبری کے چمکیلے دن تھے اور سکھ کی لمبی راتیں تھیں۔ پھر میرے گھر پر آکاش سے دکھوں کی ورشا ہونے لگی۔ ماں باپ بھوک کا شکار ہو گئے۔ پیٹ کی آگ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ میرا بے وپار کریں اور مجھے کسی دنوان کے ہاتھ بیچ ڈالیں۔ شراب اپنا رنگ لا رہی تھی اور ملک کافور بہکتا جا رہا تھا۔ آخر میرا سودا ہو گیا اور گجرات کے ایک ساہوکار نندلال نے مجھے خرید لیا۔ نندلال بڑا اورباش انسان تھا۔ اس نے اپنی دولت کا سہارا لے کر گھر کے گھر برباد کر ڈالے تھے، مگر جس طرح مجھے برباد کیا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی گیانی۔ ملک کافور رام دیو کو اپنی تباہیوں کی داستان سنا رہا تھا۔ نندلال کی بہت سی بیویاں تھیں جو ہر وقت جدائی کی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ اس ظالم ساہوکار نے ان سب کو مختلف 4 دیواریوں میں اس طرح قید کر رکھا تھا جیسے وہ احساسات و جذبات رکھنے والی زندہ عورتیں نہ ہوں، بیکار گائیں ہوں۔ نندلال کو میرے بے پناہ حسن اور چڑھتی ہوئی جوانی سے خطرہ تھا۔ اس کی کئی بیویاں میری طرف نظر التفات سے دیکھتی تھی اور پھر اسی لغزش نگاہ نے مجھے بدترین مخلوق بنا دیا۔ میں زندہ درگور ہو گیا اور جیتے جی قتل کر دیا گیا۔ نندلال نے مجھ سے میری مردانگی چھین لی۔ میں ایک کمزور اور بے سہارا لڑکا تھا جسے اقتدار اور ظلم کی ہوائیں کوچا بکوچا اڑائی پھرتی تھی۔ اچانک انقلاب کی سیاہ آندھی نے مجھے گجرات سے اٹھا کر قصر ہزار ستون کے دروازے پر پھینک دیا۔ میں سلطان معظم کا احسان مند ہوں کہ شاہ نے ایک خواجہ سرا غلام کو مخصوص اعزاز بخشا اور راستے کے پتھر کو اٹھا کر بلند ترین مقام پر نصب کر دیا۔ آج مجھے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے لیکن میرا مذہب سیاست کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کل میں غریب گو پیرام تھا لیکن دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج میرا نام ملک کافور ہے مگر دہلی کے سردار مجھے ایک کتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ بیگمات شاہی میری جان کی دشمن ہیں، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اگر انہیں موقع میسر آ جائے تو وہ میرے جسم کا گوشت نوچ کر جانوروں کو کھلا دے۔ یہ کہتے ہوئے ملک کافور چونک اٹھا اور اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کوئی نہیں ہے سمراٹ، ہمارے سوا اس کمرے میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رام دیو نے ملک کافور کو مکمل شیشے میں اتارنے کی کوشش کی اور اس خواجہ سرا غلام کو شہنشاہ کہہ کر پکارنے لگا، آہستہ بول گیانی، آہستہ بول۔ ملک کافور بدحواس ہو گیا۔ ایک داس کو سمراٹ کہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ تیری لاش بھی شہراؤں پر کھینچی جا رہی ہوگی اور میں بھی سولی پر لٹکا ہوا نظر آؤں گا۔ تو گوپی رام ہے اور میں رام دیو۔ عیار شعبدہ باز مسکرایا، دونوں بھارت ورش کے اتحاس میں امر ہو جائیں گے۔ تجھے گجرات یاد آتا ہے اور مجھے چتوڑ، دونوں کا دہلی سے کوئی سمبند نہیں۔ تیرا بھی اپمان ہوا ہے اور میرا بھی، تجھے بھی بدلہ لینا ہے اور مجھے بھی۔ آنے والے دن کا انتظار کر، وہ دن بہت قریب ہے۔ یہ کہہ کر رام دیو شراب کا پیالہ بھرنے لگا۔ میرا ایک دشمن تو ٹھکانے لگ گیا گیانی۔ جوش جذبات میں ملک کافور کا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ کل صبح ہوتی ہی اس کا سر نیزے پر بلند ہوگا اور لاوارث جسم پر مردہ خور پرندے منڈلا رہے ہوں گے۔ علاؤدین کا خواجہ سرا غلام مستی میں جھوم رہا تھا۔
اس کی ماں اور بہن کی توراق بھی منتشر ہو چکی ہوگی۔ وہ اسلام کے بہت دعوے کرتے تھے۔ میں نے ان پر آگ کا عذاب نازل کیا، وہ آگ جو ہمارا مقدس نشان ہے۔ آگ ہی غالب رہے گی گوپی رام۔ تکلفات کے پردے ہٹ چکے تھے اور دونوں منافق شاہی محل کے ایک کمرے میں اپنے دل کا غبار نکال رہے تھے۔ اگر دیوتا مجھے شکتی دیتے تو میں افریدی کے جسم کو بھی آگ لگا دیتا۔ ملک کافور اچانک بہت زیادہ غضبناک نظر آنے لگا تھا۔ دھیرج گوپی رام، دھیرج، رام دیو نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ بار بار گوپی رام کا لفظ سن کر ملک کافور کے تصور میں ساہوکار نند لال کا چہرہ ابھرنے لگا، جو مرنے سے قبل ایک بار دہلی آیا تھا اور رخصت ہوتے وقت اس نے ملک کافور سے کہا تھا، تو گوپی رام ہے اور گوپی رام ہی رہے گا۔ تو ٹھیک کہتا ہے گیانی، میں اول و آخر گوپی رام ہوں، اور اسی گوپی رام نے علی عامر آفریدی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ملک کافور اس طرح کہہ رہا تھا جیسے اس نے کسی خونریز جنگ کے بعد عظیم شان فتح حاصل کر لی ہو۔ آفریدی کا ذکر کیوں کرتا ہے کہ وہ تو ریت کی ایک دیوار تھی، تیز ہوا چلی بیٹھ گئی۔ ان پہاڑوں کی طرف دیکھ جو تیرے راستے میں سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں گیانی، بہت دن سے دیکھ رہا ہوں۔ ملک کافور نے ایک اور جام لبریز کرتے ہوئے کہا، تو آگے بڑھ اور ان پہاڑوں کی گردنیں تراش دے۔ رام دیو کیف مستی کی تیز لہر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے شراب کی ایک سراہی اٹھا کر ملک کافور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے تیشہ بنا لے گوپی رام اور پہاڑوں کے جگر کاٹ دے۔ رام دیو کے ہوش و حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ سرکاری طور پر شراب نوشی حرام قرار دے دی گئی تھی۔ علاؤدین نے اقتدار حاصل کرنے کے کچھ دن بعد ہی اس غلیظ رسم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ایک مجمع عام میں اعلان کیا گیا کہ بادشاہ نے شراب سے توبہ کر لی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی۔ اس حکم کے بعد اب اگر کوئی شراب بیچے گا یا پیے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ علاؤدین کا یہ بڑا جرأت مندانہ اقدام تھا۔ اس نے ہندوستان کے کوچے کوچے میں پائی جانے والی کیف و نشاط کی محفلوں کو برباد کر دیا اور خصوصاً مسلمان قوم کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ تمام مقبوضہ علاقوں میں شراب بندی کے احکامات بھیجے گئے۔ شاہی فرمان کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ کوئی شخص بھی انکار کی جرأت نہ کر سکا۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے شراب نکال کر اس طرح گلی کوچوں میں بہائی کہ برسات کے موسم کی مانند ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتی تھی۔ شراب پینے والے بڑی حسرت سے اس منظر کو دیکھتے اور اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہتے، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے۔ چوکیدار بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا خیال رکھتے کہ شراب کا کوئی برتن شہری حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر کبھی کوئی شخص گھاس، لکڑیوں اور دیگر سامان کے اندر شراب چھپا کر شہر میں لے جانے کی کوشش کرتا تو اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ چوکیدار ایسے مجرموں کو فوراً تاڑ لیتے اور شراب چھین کر بہا کے سرکار ضبط کر لیتے۔ یہ ساری شراب شاہی فیل خانے میں بیچ کر ہاتھیوں کو پلا دی جاتی۔ ان تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی کچھ لوگ کسی نہ کسی بہانے شراب لے آتے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ساغر و مینا سے دل بہلاتے تھے۔ ان بدمستوں کو قید و بند کی سختیوں کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا اور نہ وہ اپنی ذلت و رسوائی سے ڈرتے تھے۔ جب علاؤدین کو ان لوگوں کی ایسی دلیرانہ حرکتوں کا علم ہوا تو اس نے نیا حکم جاری کیا کہ بدایوں دروازے کے قریب جو صحرائے عام پر واقع ہے ایک کنواں کھودا جائے اور تمام نافرمانوں کو اس کنویں میں قید کر دیا جائے۔ سلطان کے اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ قانون توڑنے والے شرابی اس عجیب و غریب قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ کنویں کے اکثر قیدی تو اسیری کے دوران ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے اور جو لوگ اس قید سے رہائی حاصل کر لیتے تھے ان کی صحت اس قدر خراب ہو جاتی تھی کہ وہ برسوں اپنا علاج کراتے تب کہیں چلنے پھرنے کے قابل ہوتے۔ جب علاؤدین نے دیکھا کہ ملک سے شراب نوشی کی لعنت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس سلسلے کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل کیا جانے لگا ہے تو اس نے اتنی نرمی برتتے ہوئے اجازت دی تھی کہ اگر عمرا اور وزراء اپنے گھروں میں شراب پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ دوہرا قانون تھا لیکن پھر بھی تاریخ علاؤدین کے اس کارنامے کو فراموش نہیں کر سکتی کہ اس نے عیش و عشرت کی عام محفلیں تباہ کر ڈالی اور اپنی رعایا کو بربادی کے تاریک غاروں سے نکال کر ایک صحت مند معاشرے کو جنم دیا۔ ملک کافور اور رام دیو اسی دوہرے قانون کی وجہ سے آزادانہ طور پر شراب پی رہے تھے۔ یہ رات ان تمام خوشامدی عمرا کے لیے جشن کی رات تھی جو علی عامر آفریدی سے اس کی سچائی اور بے باکی کے سبب نفرت کرتے تھے۔ آج ان پر انگلی اٹھانے والا موت کے قریب کھڑا تھا۔
کیسا احمق نوجوان تھا۔ ملک نصرت خان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں علی عامر کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نصرت خان ایک امیر نے کیف و مستی کے باوجود چونکتے ہوئے کہا، افریدی کی موت بہرحال ایک سچے انسان کی موت ہے، وہ جاتے جاتے بھی ہمیں خبردار کر گیا ہے، جسے اپنی خبر نہ ہو وہ دوسروں کو کیا خبردار کر سکتا ہے۔ ملک نصرت خان نے ناگوار لہجے میں کہا، سرداری کے منصب پر پہنچ کر وہی لوگ ہوش و حواس میں رہ سکتے ہیں جن کے دل سمندر کی مانند ہوتے ہیں۔ ملک نصرت خان علاؤدین کا مصاحب خاص تھا، اس لیے حقیقت سے منہ موڑ کر سلطان کی طرفداری کر رہا تھا، یہاں شاہ کا ذکر نہیں۔ دوسرے امیر نے فکرمند لہجے میں کہا، بات اس ہندو زادے کی ہو رہی ہے جس نے ایک بہادر سپہ سالار کے خلاف سازش کی اور کامیاب ہو گیا۔ کوئی سازش نہیں، آفریدی جھوٹا ہے، نصرت خان نے برہم ہوتے ہوئے کہا، وہ اس قابل ہی کہاں ہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش کی جا سکے۔ ملک نصرت خان علاؤدین کی زبان بول رہا تھا، کچھ بھی کہو نصرت خان۔ تیسرے امیر نے محفل طرف سے اٹھتے ہوئے کہا، آج یا کل ہماری باری ہے۔ ملک نصرت خان نے جواب میں کہا مارا اور پھر جام کٹکنے لگا۔ علاؤدین کے دوسرے امراء کا بھی یہی حال تھا، ان کے نزدیک افریدی کی موت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ سیاست کے میدان میں کم و بیش روزانہ ہی ایسے کھیل کھیلے جاتے رہتے ہیں، انہیں تو افغان سپہ سالار کی زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ پریشان کر رہے تھے جو ملک کافور کے بارے میں سر دربار کہے گئے تھے۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں سلطان جب یہ ہندوزادہ بڑے بڑے شرفاء کی پگڑیاں اچھالے گا۔ شاہی حرم سرا میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی تھی۔ علاؤدین کی بیگمات علی عامر افریدی کے انجام سے غمزدہ نظر آ رہی تھی، مگر ان کے تاثرات بھی بڑے عجیب تھے۔ وہ اس لیے اداس نہیں تھی کہ ایک بہادر سپہ سالار ناکردہ گناہی کے صلے میں مارا جا رہا تھا، بیگمات کی افسردگی کا سبب یہ تھا کہ ان کا رقیب ملک کافور ایک بار پھر سرخرو ہو کر ابھرا تھا۔ سرلا دیوی کی موت کے بعد یہ دوسرا واقعہ تھا جب سلطان نے ملک کافور کی وجہ سے اپنے ایک اور جانثار کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ہر شخص کو اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کی فکر تھی، مگر کچھ لوگ مکمل طور پر بے حس نہیں ہوئے تھے، ان کے سینوں میں دل دھڑک رہے تھے اور دلوں میں یہ احساس باقی تھا کہ ایک بے گناہ شخص محلاتی سازش کا شکار ہو کر اپنی موت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ افریدی کے انجام پر خلش محسوس کر رہے تھے، مگر اس کے غم کو بانٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے دلوں میں درد کی لہریں اٹھتی تھی، مگر زبانیں اس ناانصافی کا ماتم نہیں کر سکتی تھی۔ علاؤدین کے درباری میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو علی عامر افریدی کے قتل کا حکم سن کر رونے لگا، پھر اس نے فوراً ہی اپنے آنسو رومال سے خشک کر لیے تھے کہ کہیں علاؤدین کے جاسوس بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ لیں اور اس کے لیے کوئی نئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ شخص سلطان کا ہم نام ملک علاؤدین کوتوال شہر تھا، عرف عام میں اسے علاء الملک کہتے تھے۔ بہت زیادہ موٹا ہونے کے سبب وہ آسانی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے مہینے میں ایک دو بار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ دہلی کی یہ مخصوص رسم تھی کہ نیا چاند دے کر تمام عمراء، وزراء اور علماء پہلی تاریخ کو سلطان کے سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ علاء الملک بھی پابندی سے پہلی تاریخ کو دربار میں حاضر ہوتا اور آداب شاہی بجا لاتا۔ جس روز علی عامر افریدی کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے لگا تھا، اسی دن علاء الملک خاص طور پر دربار شاہی میں حاضر ہوا تھا۔ اس نرم دل کوتوال کو علی عامر افریدی سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت تھی۔ وہ افغان سپہ سالار کی شجاعت اور بلند کرداری کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ علاء الملک دل ہی دل میں افریدی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا تھا، مگر جب اچانک وقت کے بے رحم ہاتھوں نے زندگی کی بساط الٹ دی تو دہلی کا کوتوال اپنے سینے میں درد کا ایک طوفان چھپائے اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے بھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ گھر پہنچا تو علاء الملک کی یہ حالت دیکھ کر بیوی بچے پریشان ہو گئے۔ اہل خانہ کے بار بار پوچھنے پر بھی علاء الملک نے انہیں اپنی اشک ریزی کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ رات گئے تک تنہا کمرے میں اداس بیٹھا رہا۔ علاء الملک کی بیوی شمسہ تاجدار بیگم ہمت کر کے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آخر بہت اصرار کے بعد علاء الملک نے اپنی بیوی کو افریدی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، تاجدار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے میرا ایک بیٹا قتل کر دیا جائے گا۔ شمسہ تاجدار بیگم بھی افسردہ نظر آنے لگی۔ تم افریدی کو نہیں جانتی تاجدار؟ علاء الملک کی آواز کانپ رہی تھی اور اس بدنما شخص کا خوبصورت دل پگھلتا جا رہا تھا۔
وہ تمہارے بیٹوں سے بھی زیادہ لائق ہے۔ مجھے آپ کی باتوں پر پورا اعتبار ہے، یقیناً آفریدی ایسا ہی ہوگا۔ علاء الملک کی بیوی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، کیا سلطان کی بارگاہ میں آفریدی کی جان بخشے کے لیے سفارش کرنے والا کوئی نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ علاء الملک شدید بے چارگی کے عالم میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ دشمنوں نے پیچ ہی وہ ڈالا ہے کہ کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی۔ اگر کسی طرح اس گرہ کو کھول بھی دیا جائے تو سلطان کی عادت ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا، اپنے حکم کو آسمانی حکم سمجھتا ہے۔ کسی کی طرف سے ایک بار دل میلا ہو جائے تو پھر اس غبار کو کوئی صاف نہیں کر سکتا۔ شمسہ تاجدار بیگم کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر چونک کر اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، کیا سلطان پر حضرت نظام الدین اولیاء کے بے شمار احسانات نہیں ہیں؟ علاء الملک حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت شیخ کے احسانات کا شمار کون کر سکتا ہے؟ فتح چتوڑ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور منگولوں کی ناکام واپسی کس کی روشن کرامت ہے؟ سلطان کی تو ایک سانس حضرت شیخ کے بار احسان سے دبی ہوئی ہے، اگر وہ سرکشی اختیار کر لے تو اور بات ہے۔ ویسے ساری دنیا جانتی ہے کہ علاء الدین کے اقتدار کی تجدید غیاث پور کی خانقاہ سے ہوتی ہے، تو پھر آپ شیخ کی جناب میں آفریدی کے لیے رحم کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ شمسہ تاجدار بیگم نے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے شوہر کو تیز روشنی کا راستہ بتاتے ہوئے کہا، کیا سلطان حضرت شیخ کے حکم کو ٹالنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ علاء الملک کا چہرہ یکایک زرد نظر آنے لگا۔ سلطان اس قدر نادان نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، پھر آپ غیاث پور کیوں نہیں چلے جاتے؟ ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ شمسہ تاجدار بیگم نے مضطرب ہوتے ہوئے کہا، میں گنہگار۔ علاء الملک کانپنے لگا، میں سیاکار اس مرد پاکباز کے آستانے پر کیسے جا سکتا ہوں جہاں سلطان علاء الدین خلجی بھی ایک بھکاری نظر آتا ہے؟ علاء الملک زارو قطار رونے لگا، اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ کاش میں اس قابل ہوتا تو حضرت شیخ کے قدموں سے لپٹ جاتا اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑتا جب تک محبوب الہی آفریدی کی زندگی کے لیے اپنا دست دعا بلند نہیں فرما دیتے۔ تو کیا آفریدی قتل ہو جائے گا؟ شمسہ تاجدار بیگم نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا، شاید نہیں۔ علاء الملک کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی اور اس کے مردہ چہرے پر نئی زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں امیر خسرو سے التجا کروں گا، سلطان بھی انہی کے حوالے سے حضرت شیخ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ امیر خسرو بھی ایک ایسے شخص ہیں جن کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ میں آفریدی کے لیے امیر کے آگے دامن پھیلا دوں گا۔ یہ کہہ کر علاء الملک نے اپنے کوچوان کو آواز دی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی سواری قصر ہزار ستون کی طرف جا رہی تھی۔